السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وقف کے مسائل اور خصوصاً جو ہے محل وقف کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ وقف میں دو باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وقف میں دو چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ایک جو ہے محل وقف اور ایک کیفیت وقف۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے محل وقف کو ذکر کیا ہے، پھر کیفیت وقف کو جو ہے آگے باب میں بیان کیا ہے۔ اولاً جو ہے ہم وقف سے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مصنف کی عبارت کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 6 اشعار ہیں وقف کے تعلق سے محل وقف۔ اس کے اندر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کی تقسیم بھی کی ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے، پھر اس کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ چلیے بہرحال شروع کرتے ہیں ہم۔ اولاً تو وقف کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ وقف کا لغوی معنی ہے الکف، الحبس، المنع، یعنی رکنا۔ الکف کے معنی بھی رکنا ہوتا ہے، الحبس کے معنی بھی رکنا ہوتا ہے، المنع کے معنی بھی رکنا اور روکنا ہوتا ہے۔ بہرحال وقف کے لغوی معنی ہے الکف عن الفعل والقول، کسی کام کے کرنے سے یا کسی بات کے کہنے سے رک جانا۔ الحبس والکف والمنع، یعنی روکنا، رکنا اور ٹھہرنا، یہ سب جو ہے وقف کا لغوی معنی ہے۔ وقف کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور وقف کی اصطلاحی تعریف کتنی طرح سے کی گئی ہے؟ ہر ایک میں سانس اور آواز کا رکنا یہ پایا جائے گا، یعنی ہر ایک میں ٹھہرنے کا معنی پایا جائے گا۔ کئی طرح سے لوگوں نے تعریف کی ہے۔ ایک تعریف جو عام طور سے کی جاتی ہے بہت ہی جامع تعریف ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وقف کے اندر جو ہے 4 طرح سے رکنا پایا جاتا ہے۔ ایک کو وقف کہا جاتا ہے، ایک کو قطع کہا جاتا ہے، ایک کو سکتہ کہتے ہیں، ایک کو سکوت کہتے ہیں۔ تو وقف کی ایک ایسی جامع تعریف جو آپ نے خلاصۃ البیان کے اندر بھی پڑھا ہے، اتنی جامع تعریف ہے کہ اس وقف سے وقف جو ہے اپنی تمام قسموں یعنی سکتہ، سکوت اور قطع سے بالکل ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تعریف وہی جامع اور معنی سمجھی جاتی ہے جو صرف جو ہے خاص ہو جاوے، یعنی اس طرح سے کہ اس کے اندر جو ہے جو اس کے تمام افراد ہیں ان کو تمام افراد کو محیط ہو اور دیگر کسی فرد کو شامل نہ ہونے دے، اسی کو کہتے ہیں جامع اور مانع۔ دیکھیے تو تعریف کرتے ہیں وقف کی اصطلاحی تعریف، هو قطع النفس على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة۔ دوبارہ سنیے، هو قطع النفس على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة۔ اس میں 4 چیزیں، هو قطع النفس ایک، على آخر الکلمتی 2، تیسرے جو ہے زمناً یتنفس فیہ عادتاً 3، اور چوتھے جو ہے بنیت استئناف القراءۃ۔ کیا مطلب ہے؟ هو قطع النفس على آخر الکلمۃ زمنا یتنفس فیہ عادتاً بنیت استئناف القراءۃ، یعنی کلمے کے آخر پر آگے پڑھنے کی نیت سے سانس توڑ کر
اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں عادتاً ایک مرتبہ سانس لی جاتی ہے۔ یہ جو ہے محاوری ترجمہ اسی طرح سے ہوگا، ورنہ آپ اس کو الگ الگ کر لیجئے۔ ہوا قطع النفس، وقف کیا ہے؟ وہ سانس کا توڑنا ہے، علی آخر الکلمۃ، کلمے کے آخر پر، زمناً یتنفس فیہ عادتاً، اتنی دیر جتنی دیر میں عادتاً سانس لی جا سکتی ہے، بنیت استئناف القراءۃ، آگے پڑھنے کی نیت سے۔ بہرحال تو آپ جو ہے محاوری طور سے اور اصطلاحی طور سے اس کی تعریف اردو میں یہ سمجھیے کہ کلمے کے آخر پر آگے پڑھنے کی نیت سے سانس توڑ کر اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں عادتاً ایک مرتبہ سانس لی جاتی ہے۔ یہ تعریف جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ بالکل جامع اور مانع ہے، کیونکہ یہ تعریف جہاں وقف کی تمام قسموں کو محیط ہے، وہیں اس تعریف سے وقف، سکتہ، سکوت اور قطع یہ الگ الگ اور واضح بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قطع النفس سے سکتہ نکل جاتا ہے، کیونکہ اس میں سانس نہیں توڑی جاتی، لہذا ہوا قطع النفس کیا نکل گیا؟ سکتہ۔ علی آخر الکلمہ کی قید سے وسط کلمہ کی نفی ہو گئی، کیونکہ یہ محل وقف ہی نہیں ہے، اور یہ رسم کے اعتبار سے کلمے کا آخر مراد ہے، نہ کہ حقیقت کے لحاظ سے۔ رسم کے اعتبار سے جیسے بئس ما، بئس ما دونوں کا ترجمہ ایک کیا جاتا ہے، لیکن بئس الگ لکھا ہوا ہے اور ما الگ اگر لکھا ہوا ہے تو بئس پر بوقت مجبوری، بوقت ضرورت جو ہے وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو علی آخر الکلمے سے مراد کیا ہے؟ رسم کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے کلمے کا آخر مراد ہے، نہ کہ حقیقت کے لحاظ سے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حیثما میں حیث پر وقف کرنا چاہے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ رسماً وسط کلمہ ہے۔ ہاں اگر یہی حیث الگ اور ما الگ لکھا جائے تو پھر حیث پر جو ہے وقف کر سکتا ہے۔ بہرحال قطع النفس سے جو ہے سکتہ نکل گیا، کیونکہ اس میں جو ہے سانس نہیں ٹوٹتی بلکہ جو ہے صرف آواز ٹوٹتی ہے۔ اور علی آخر الکلمہ سے یہ بتلا دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو ہے وسط کلمہ یہ وقف کا محل نہیں ہے۔ اچھا، دوسری فصل کیا ہے؟ زمناً یتنفس فیہ عادتاً، اس سے جو ہے سکوت خارج ہو گیا، کیونکہ سکوت میں وقف سے زیادہ دیر ہوتی ہے، نیز سکوت کی کوئی حد بھی نہیں ہے، تاہم لمبا سکوت مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سکوت کہا جاتا ہے قرآنی ضرورت سے رکنے کو۔ اب قرآنی ضرورت کبھی بہت طویل بھی ہو سکتی ہے اور کبھی جو ہے مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ جو ہے کسی سورہ کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو ایک آیت پڑھنے کے بعد تفسیری تمام چیزیں آپ کو بولنی ہوگی اور پڑھنی ہوگی، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ دیر لگ جائے گی۔ کبھی صرف ترجمہ کرنا ہے تو کم دیر لگے گی، کبھی جو ہے اس میں نحو صرف دیکھنا ہے تو اس سے بھی کم دیر لگ سکتی ہے، کوئی اعراب سمجھنا ہے تو کیا کہتے ہیں قرآنی ضرورت سے رکنے کو جو ہے سکوت کہا جاتا ہے، اور سکوت کی کوئی حد متعین نہیں ہے، تو اس میں وقف سے زیادہ دیر لگتی، اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں زمناً یتنفس فیہ عادتاً سے جو ہے سکوت نکل گیا۔ تیسری قید تھی بنیت استئناف القراءۃ، اس سے جو ہے قطع نکل گیا، کیونکہ قطع میں جو ہے آگے پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک تعریف کی گئی تھی جو بہت جامع اور معنی تعریف تھی۔ کیا تعریف تھی وہ؟ ہوا قطع النفس علی آخر الکلمہ، علی آخر الکلمہ، تو یہ جو ہے ایک یہ بتلایا محل وقف، اس سے کسی چیز کو نکالنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ سکتہ، سکوت، قطع جو بھی ہوگا وہ سب آخری کلمے پر ہی ہوتا ہے، لیکن قطع النفس سے سکتہ نکل گیا اور زمناً یتنفس فیہ عادتاً سے جو ہے سکوت نکل گیا، اور بنیت استئناف القراءۃ سے قطع نکل گیا۔ بہرحال ایک مرتبہ دوبارہ اور سنیے، ہوا قطع النفس علی آخر الکلمۃ زمناً یتنفس فیہ عادتاً بنیت استئناف القراءۃ، یعنی کلمے کے آخر پر آگے پڑھنے کی نیت سے سانس توڑ کر اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں عادتاً ایک مرتبہ سانس لی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک تعریف تھی۔ دوسری تعریف بعض لوگوں نے کی ہے بہت مختصر، قطع الصوت مع قطع النفس،
قطع الصوتی مع قطع النفس، یعنی آواز کا ختم کرنا، آواز کا توڑنا سانس کے توڑنے کے ساتھ، آواز کا توڑنا سانس کے توڑنے کے ساتھ۔ تیسری تعریف کی ہے قطع الصوتی آخر الکلمتی زمنا ما، قطع الصوتی آخر الکلمتی زمنا ما، یعنی کلمے کے آخر میں کچھ وقت کے لیے آواز کو قطع کر دینا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ شاید تشفی بخش جو ہے یہ تعریف نہیں ہے، کیونکہ صرف آواز کا ٹوٹنا جو ہے وقف کے لیے کافی نہیں۔ بہرحال کسی نے ایسے کیا ہے تو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ ایک تعریف لوگوں نے یہ بھی کی ہے قطع الصوتی مع النفس، قطع الصوتی مع النفس واسکان المتحرک ان کان متحرکا، یعنی آواز کا توڑنا سانس کے توڑنے کے ساتھ، اور متحرک کو ساکن کرنا اگر موقوف علیہ متحرک ہو۔ بہرحال ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے قطع الصوتی زمنا یتنفس فیہ عادتا فی آخر الکلمۃ المقطوعۃ عما بعدها رسما بنیت اجراء التلاوۃ مع اثبات کیفیت الوقف من اسکان المتحرک وابداء التاء المربوطۃ ہاء والنصب الفا۔ بہت لمبی تعریف ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہی تعریف آپ جو ہے یاد رکھیں، قطع النفس علی آخر الکلمۃ زمنا یتنفس فیہ عادتا بنیت استئناف القراءۃ، کہ اس تعریف میں جو ہے اتنی جامعیت ہے کہ سکتہ سکوت اور قطع نکل بھی جاتا ہے، اور وقف کی ساری صورتوں کو یہ تعریف محیط بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس باب کے اندر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وقف و ابتدا کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرما رہے وبعد تجویدک للحروف لا بد من معرفت الوقوف والابتداء وهي تقسم اذن ثلاثة تام وکاف وحسن، اور تمہارے لیے حروف کی تجوید کے بعد وقوف کی معرفت ضروری ہے اور ابتدا کی۔ یہ جو ہے اگر ایک ساتھ ترجمہ کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور تمہارے لیے حروف کی تجوید کے بعد وقف و ابتدا کی معرفت ضروری ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن الگ الگ شعر کو کرنے کے لیے صرف آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ وقوف کی معرفت ضروری ہے، اور پھر اگلا شعر کیجیے اور ابتدا کی، یعنی اسی پہ عطف ہو جائے گا۔ بہرحال اس شعر کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک قاری قرآن کے لیے تجوید کی معرفت کے ساتھ ساتھ وقف و ابتدا کی معرفت بھی نہایت ضروری قرار دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حصول تجوید کے بعد وقف و ابتدا کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے اور واضح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تجوید کا نہیں بلکہ ترتیل کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجوید کا نہیں بلکہ ترتیل کا حکم دیا ہے، اور ترتیل دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت کا نام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ترتیل اور کیا کہتے ہیں تجوید اور ترتیل، یہ دونوں تجوید اور جو ہے وقف، یہ دونوں کے دونوں جو ہے ترتیل کے لیے جزو لا ینفک ہیں۔ ترتیل اسی وقت جو ہے مکمل ہوگی جبکہ تجوید کے ساتھ وقف و ابتدا کی بھی رعایت کی جائے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ترتیل کا حکم دیا ہے تو اس میں جو ہے تجوید کے ساتھ وقف کی بھی رعایت ضروری ہے۔ اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے
کہ جس طرح سے تجوید فرض ہے، فرض عین ہے، اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے، ایسے ہی جو ہے معرفت الوقوف بھی بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے اور بعض صورتوں میں فرض عین ہے۔ بہرحال وقف کے تعلق سے کہ وقف کی جو ہے کیا اہمیت ہے قرآن کریم کے اندر، آپ جانتے ہیں ایک اصولی اور عمومی بات آپ جانتے ہیں کہ غلط جگہ وقف کرنے سے معنی میں بہت بڑی جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی کبھی کبھی، اور جو ہے معنی جو ہے بالکل بدل جاتا ہے۔ اور یہ صرف جو ہے عربی زبان یا قرآن کا یہ خاصہ نہیں ہے، بلکہ غلط جگہ وقف کرنے سے اور غلط جگہ وقف کرنے سے جو ہے معنی ہر زبان میں بدل جاتا ہے۔ مثلا آپ اردو زبان میں دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو مت کھیلو، ایک جملہ ہے پڑھو مت کھیلو، پڑھو مت کھیلو، یہ جو ہے ایک جملہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، پڑھو مت اور کھیلو، تین جملے ہیں۔ تو اب اگر آپ کوئی یوں بولتا ہے پڑھو مت کھیلو، اب جو ہے اگر کہا جائے پڑھو مت کھیلو، اب جو ہے پڑھو پہ آپ نے کیا کیا، وقف کر دیا، مت کھیلو، اس میں پڑھنے کا حکم ہے، کھیلنے کی نفی ہے۔ اور اگر یوں کہہ دیا اس نے پڑھو مت کھیلو، تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ پڑھنے کو منع کیا جا رہا ہے اور کھیلنے کا حکم ہو رہا ہے، تو بالکل جو ہے معنی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ تو یہ ہر زبان میں ایسا ہے، اور قرآن آپ جانتے ہیں تمام زبانوں کی سردار ہے، یعنی قرآن کی جو زبان ہے عربی زبان تو تمام زبانوں کی سردار ہے ہی، لیکن خاص طور سے جو ہے قرآن کی زبان بہت ہی نازک اور لطیف ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے اگر آپ غلط جگہ وقف کریں گے تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اردو زبان کے اندر اگر معنی میں اتنی قباحت اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وقف کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ عام طور سے جو ہے صرف وقف بولا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے وقف اور ابتدا دونوں، کیونکہ وقف کو ابتدا لازم ہے، اور جو یہ صرف وقف بولا جاتا ہے یہ باب الاکتفا سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو مقدمۃ کتاب کے اندر بتلایا گیا تھا جب مصنف نے کہا تھا والمواقفی جب کہا تھا تو وہاں پر مراد تھا والمبادی ایضاً، لیکن اس میں جو ہے بولنے میں صرف ایک ہوتا ہے۔ بہرحال اب جو ہے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس علم الاوقاف کے متعلق اکابرین اور محققین نے اور اہل فن نے کیا کہا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ علم وقف کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ یہ فن خلف کی ایک جلیل القدر جماعت سے منقول اور مشہور ہے۔ خلف کی جماعت سے منقول اور مشہور ہونا یہ خود اس کے جو ہے مستند ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ برمحل وقف کرنا فی الجملہ قرآن کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الوقف من حسن القرآن۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن، جس نے وقف اور محل وقف کو نہ پہچانا اس نے قرآن نہیں سمجھا۔ علامہ حسلی فرماتے ہیں کہ وقف تلاوت کا زیور، قاری کی زینت، سننے والے کا فہم، عالم کا فخر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی کے ذریعے دو مختلف معنوں، دو متنافی نقیضوں اور دو متغیر حکموں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی عبارت ہے الوقف حلیت التلاوہ وزینت القاری وفہم المستمع وفخر العالم وبہ یعرف الفرق بین المعنیین
मुख्तलफ़ैन वन्नक़ीज़ैन मुतनाफ़ियैन वल्हुक्मैन मुतग़ायिरैन। अल्लामा इब्नुल अंबारी फरमाते हैं मिन तमामी मारिफतिल क़ुरआन मारिफतुल वक़्फ़ वल इब्तिदा, यानी क़ुरआन की मुकम्मल और पूरी मारिफत में से वक़्फ़ इब्तिदा की मारिफत भी है। हज़रत जरीर की एक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक तवील रिवायत है जिसका मतलब और ख़ुलासा ये है कि मेरी उम्मत को क़ुरआन की तालीम के साथ साथ महल्ले वक़्फ़ व इब्तिदा की भी तालीम देना। ये सारी जो है तशरीहात और तौज़ीहात जो मैंने अभी आपको सारी बातें बतलाई हैं, ये आपको मिल सकती हैं। एक किताब है तशरीहुल उक़ूफ़, उसमें जो है तफ़हीमुल उक़ूफ़ और मुअल्लिमुल अदा फ़िल वक़्फ़ वल इब्तिदा के हवाले से बहुत तफसीली तौर से लिखा गया है, उसको आप मुताला कर सकते हैं। बहरहाल वक़्फ़ में दो बातें ज़रूरी हैं, एक महल्ले वक़्फ़ और एक कैफ़ियत वक़्फ़। फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने महल्ले वक़्फ़ ही को क्यों बयान कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है मारिफतुल उक़ूफ़ में सिर्फ महल्ले वक़्फ़ बयान किया जाएगा। तो जब वक़्फ़ में दो बातें जाननी ज़रूरी होती, महल्ले वक़्फ़ और कैफ़ियत वक़्फ़, तो मुसन्निफ़ सिर्फ जो है महल्ले वक़्फ़ को क्यों बयान करते हैं। जवाब उसका ये है कि इस बाब में नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने महल्ले वक़्फ़ को बयान किया है और ख़ात्मे से पहले, यानी किताब के ख़ात्मे से पहले बाबुर रौमी वल इस्माम में कैफ़ियत वक़्फ़ को बयान किया है, लेकिन वो ज़रा दूर हो गया, इस वजह से ऐसा आपको लगा कि जो है कैफ़ियत वक़्फ़ को मुसन्निफ़ ने नहीं बयान किया। असल में बाबुल वक़्फ़ मारिफतुल उक़ूफ़ के बाद एक बाब जो है मक़तू और मौसूल का भी है, और वो इतना ज़रूरी और अहम है कि उसको इसलिए असल में कैफ़ियत वक़्फ़ से पहले बयान कर दिया कि महल्ले वक़्फ़ से उसका ताल्लुक़ था, इसलिए कैफ़ियत वक़्फ़ का बयान ज़रा दूर हो गया। तो आपको ऐसा लगा शायद कि मुसन्निफ़ जो है सिर्फ़ इसी को बयान कर रहे हैं। मुसन्निफ़ दोनों को बयान करेंगे, क्योंकि दोनों को बयान करने के बगैर दोनों के बयान किए हुए वक़्फ़ का बयान जो है मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इसलिए नाज़िम से ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि नाज़िम सिर्फ़ एक जुज़ को बयान करेंगे, दूसरों को बयान नहीं करेंगे। बहरहाल ये तमहीदी बातें थी और एक शेर का आपको तर्जुमा भी कर दिया गया। बस उतना ही आज के लिए काफ़ी है, और फिर मज़ीद जो है आपको उसकी तक़सीम तारीफ़ वगैरह बतलाई जाएगी। फरमाते हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कि और तुम्हारे लिए हुरूफ़ की तजवीद के बाद वक़ूफ़ की मारिफत ज़रूरी है। बहरहाल इसी पे आज का सबक ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।